بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ویورز، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں، جس پر بہت ساری بہنوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، تو وہ اس کی سنائی باتوں کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ تو میرے ویورز، جب تک آپ پر خاص مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی انشاءاللہ، جس سے آپ کو جادو کرانے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذ وغیرہ دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو باب العلوم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سناؤں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے اختتام تک ضرور دیکھنا ہے۔ جادو مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتد کا جرم صرف اس کی اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلط سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دے دیا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی تھیں۔ اس سے بھی آپ خود جان لیں کہ یہ عمل کتنا بڑا اور کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف، ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا۔ کوئی بد پریزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس پر جادو کرا دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہے۔ ہر پریشانی کا ذمہ جادو کو کرا دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کرا دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بلی، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا، چلانا، ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنے پیچھے آتے دیکھنا، کسی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبر مردہ دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا، ایسی کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہو تو یہ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر تبھی تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات میں سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوستوں، احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکایات پیدا ہونا، ازواجی معاملات میں منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچے، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصوں یا کندھوں میں بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا، دین کے بارے میں خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے پر برا نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکا یا لڑکی پر کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس ہونا، یوں لگے جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکدار چیز داخل کی۔ اگر مرض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی طور پر رائے نہ دے رہے ہوں کہ ہر ایک کی مختلف رائے ہوگی اور ڈاکٹری تمام رپورٹ کلیئرز ہوں، یہ جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی مشترکہ نفرت کے بجائے
یا ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت شخص یا میاں بیوی اس سحر یا جال سے باہر آتے ہیں تو وہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن بعد میں اسے بے اختیار دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ بندش: لڑکی خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا یا رشتے گھر تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ اگر کوئی پولیس سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا، اور اولاد کی بندش: میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے، دوسرے تیسرے مہینے DNA بھی کرانا پڑ جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کی 40 دن کے اندر پیلا اور سبز رنگ کے دست کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ مرتے وقت اس کا اکثر جسم میں سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی بعد دفعہ جادو کی وجہ سے میاں یا بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی بعد وقت لڑ رہے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اور پانی سروں سے اونچا ہو جانے کی وجہ سے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں۔ نامعلوم بیماری: کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر لیتے ہیں، اور نامعلوم بیماری جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، کوئی سر میں تکلیف تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میں دوستوں، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر لینا۔ تو اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو، پیشاب کے آتے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اس پانی سے چھڑکاؤ کر لیں، اور ایک ہی دن میں سورۃ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے، اور آپ خود پڑھیں یا پھر سارے گھر والے مل کر پڑھیں، اور اس سورت کو مکمل پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہار منہ پانی پی لینا ہے، اور سب گھر پر بھی چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھر پر تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ جس نے جادو کیا ہو وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے بھی تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ عمل یہ ہے کہ اپنے رات سوتے وقت قبل، دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رات کو سوتے وقت قبل 5 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، یا پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ود کر کے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ، وہ شہر نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن آپ کو ضرور سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جادو کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کو تعویذ نکلیں گے آپ کا جادو کا عمل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی رہنمائی مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔